جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ تو رمضان کے ایام میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا رہا ہے، صف اول کو پاتا رہا ہے، تکبیر اولیٰ کو حاصل کرتا رہا ہے اور امام سے پہلے پہنچتا رہا ہے اور پھر بیٹھ کے قرآن کے چند صفحات پڑھتا رہا ہے، وہ لگن اور وہ شوق اور وہ تڑپ ایک مومن کے دل سے زندگی بھر کے لیے ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ اوقات ٹھیک ہے، اجر بڑھا دیتے ہیں، ثواب زیادہ کر دیتے ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک مومن کو نیک عمل سے منقطع نہیں ہونا چاہیے، اعمال کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ زیادہ ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بقیہ دنوں میں سو جائیں، نہیں، یہ اللہ کا کرم اور یہ فضل ہے اور اس فضل کا غلط فائدہ نہ اٹھانا چاہیے۔ مومن تو ہر وقت نیک عمل کا پابند ہے۔ کب تک عبادت کا پابند ہوں؟ صرف رمضان کے 30 دن نہیں، جس رب کا خوف، جس کی خشیت، جس کا ڈر، جس کی محبت، جس کی تعظیم مجھے 30 دن پانی کی ایک حلال بوند بھی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتی، جس کی محبت اور پیار اور خوف حلال لقمہ مجھے گلے سے نیچے نہیں جانے دیتا، میری اس رب نے مجھ کو سال کے باقی ایام میں بھی، رمضان کے بعد بھی کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اگر اس سے ڈرتے ہوئے ایک بوند اور ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے 12 گھنٹے کے لیے اتارنے کو تیار نہیں ہے تو اس کو باقی زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے۔ میرے رب نے کہیں اس سے بڑی چیزوں سے تو روکا نہیں، سود سے نہیں روکا، جھوٹ سے نہیں روکا، غیبت سے نہیں روکا، چغلی سے نہیں روکا، زنا سے نہیں روکا، وعدہ خلافی سے نہیں روکا۔ جس رب کی تعظیم اور محبت اور پیار مجھے ان دنوں میں حلال کاموں سے روک رہا ہے اور حلال چیزوں سے روک رہا ہے، مجھے اس کی تعظیم اور محبت باقی رکھنی ہے، اور یہی مقصد ہے روزے کی فرضیت کا۔